اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود پاک مل کے پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، یاران مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، یاران مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ عباس علمدار زخموں سے چور چور، عباس علمدار ہے زخموں سے چور چور، اس پہ کرے رضا کو ہمارا سلام ہو، اس پہ کرے رضا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، یاران مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ اور اصغر کی ننھی جاں پہ لاکھوں درود ہوں، اصغر کی ننھی جاں پہ لاکھوں درود ہوں، معصوم کربلا کو ہمارا سلام ہو، معصوم کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، یاران مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ حمد و صلوات کے بعد میرے قابل عزت احترام معزز محترم محتشم سادات کرام، معزز سامعین کرام، اس محفل کا مقصد جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عقیدتوں کا سلام پیش کرنا ہے۔ سامعین محترم، آپ نے اکثر یہ حدیث مبارکہ سنی ہوگی کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہم نے یہ محفل سجائی، ہماری نیت یہ ہے کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہدائے کربلا رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے محبت رکھتے ہیں، اور ان کا ذکر اس لیے کرتے ہیں، اس لیے ان کو یاد رکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے خود اعلان فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، فرمایا تم میرا ذکر کرو میں رب تمہارا ذکر کروں گا۔ اور ایک اور آیہ مبارکہ میں 16ویں پارے میں یہ آیہ مبارکہ موجود ہے، سورہ مریم ہے، اس کے آخری آیات ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، فرمایا بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور انہیں اچھے عمل کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، تو ان قریب اللہ رب العزت ڈال دے گا ان کے دلوں کے اندر محبت۔ اب سامعین محترم،
جس کے دل کے اندر امام حسین کی محبت ہے وہ رب کا شکر ادا کرے، کیونکہ یہ محبت اللہ رب العزت کی عطا کردہ ہے، کیونکہ خود رب نے فرمایا سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ نے وہ محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی ہے تو ہم وہ ذکر کر رہے ہیں۔ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر جو کر رہے ہیں یہ اللہ نے محبت ڈال دی ہے اور ہم اس پہ رب کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور سامعین محترم، آپ اکثر میری گفتگو سنتے ہیں، یہ حدیث مبارکہ ہے، اللہ رب العزت کے محبوب نے فرمایا ان ہدیۃ الاحیاء الی الاموات، فرمایا یہ ثواب کا پہنچانا، یہ دعائیں کرنا، ان کا تذکرہ کرنا، یہ ذکر خیر کرنا، فرمایا یہ ان مردوں کے لیے تحفہ ہے۔ اور سامعین محترم، یہ بھی حدیث مبارکہ میں موجود ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تحائف دو کہ محبت تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ اور سامعین محترم، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی انسان کسی کے لیے دعائے خیر کرتا ہے، دعائے مغفرت کرتا ہے، دعائے بخشش کرتا ہے، اور اگر وہ گناہ گار ہے تو رب تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اگر وہ نیک ہے، گناہ اس کے بخشے ہوئے ہیں، وہ نیکوکار ہے، تو مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، 205 نمبر صفحے پہ یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اس کا جنت کے اندر درجہ بلند کر دیا جاتا ہے تو وہ رب کی بارگاہ میں پوچھتا ہے یا الہ العالمین یہ میرا درجہ کس وجہ سے بلند ہوا؟ میں نے تو کوئی اچھا عمل نہیں کیا، میں نے تو کوئی نیک کام نہیں کیا، یہ درجہ کس وجہ سے بلند ہو گیا؟ تو رب تعالیٰ اس بندے کو جواب دیتا ہے اے میرے بندے، تو نے تو کوئی اچھا کام نہیں کیا، لیکن جو اپنے پیچھے چھوڑ کے آیا تھا انہوں نے تیرے لیے دعائے مغفرت کی ہے، تمہارے گناہ تو پہلے سے معاف تھے، میں نے تیرے درجے کو بلند فرما دیا۔ اور سامعین محترم، مسند امام اعظم کے اندر جناب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ یہ حدیث مبارکہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا کوئی بندہ جب فوت ہوتا ہے اور وہ گناہگار ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کے بندے کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا اچھا تھا، بڑا نیک تھا، بڑا پرہیزگار تھا۔ جب یہ ذکر کرتے ہیں تو رب تعالیٰ فرماتا ہے میرے فرشتوں تم اس کے گناہوں کو معاف کر دو، اور اللہ کے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا الہ العالمین یہ بندہ تو گناہ گار ہے، اس کے تو گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں، اور یا الہ العالمین یہ لوگ اسے نیک اور پارسا پرہیزگار متقی بیان کر رہے ہیں، حالانکہ یہ گناہ گار ہے، اس کی گناہ زیادہ ہیں، یا الہ العالمین اب کیا کریں؟ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندوں کے ذکر کی وجہ سے میں نے ان کے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اور یہ ایک بھی حدیث مبارکہ ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر صحابہ موجود تھے کہ ایک جنازہ گزرا، صحابہ میں سے کچھ صحابہ نے اس کی تعریف کی کہ یہ بڑا اچھا بندہ تھا، بڑا نیک بندہ تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وجبت۔ کچھ دیر گزری، کچھ لمحے گزرے، ایک اور جنازہ گزرا، کچھ لوگوں نے اس کے پیچھے باتیں کی یہ بڑا بدکار تھا، لوگ اس سے تنگ تھے، بد زبان تھا، بد لحاظ تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وجبت۔ اب صحابہ نے جب پہلے جنازے کی تعریف کی گئی تو فرمایا وجبت، اس بات کو سنا، اب دوبارہ جس کی بدخوئی کی گئی پھر بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وجبت۔ اب صحابہ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے جنازہ گزرا، ہم نے تعریف کی، آپ نے فرمایا وجبت، دوبارہ جنازہ گزرا، کچھ لوگوں نے بدخوئی کی، آپ نے فرمایا وجبت، یہ کیا معاملہ ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کی تعریف کی گئی اللہ رب العزت نے اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیا ہے، اور فرمایا جس کے گناہوں کا تذکرہ کیا گیا فرمایا اللہ رب العزت نے اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ جس کے پیچھے اگر مسلمان یہ کہے کہ یہ اچھا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں، جس کے لیے مسلمان اچھا گمان کرے تو رب تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے،
جس کے لیے مسلمان دعائے مغفرت کرے، اگر وہ گناہ گار ہے تو رب بخشش فرما دے، اور اگر وہ نیک ہے تو رب درجہ بلند کر دے۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ایک ایسا انسان کہ جسے سرکار علیہ السلام نے یہ سند دی ہو کہ جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے، ایسی ہستی، ایسی عظیم ہستی کہ جسے سرکار علیہ السلام نے یہ ڈگری عطا فرمائی ہے کہ یہ سید الشہداء ہے، یہ شہیدوں کا سردار ہے، پھر اس کا مقام کتنا ہوگا اور پھر اس کی شان کتنی ہوگی جو دوش رسول پہ سوار ہوگا۔ پیارے آقا علیہ السلام جمعے کے دن خطبہ عرض کر رہے تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے جمعے کا خطبہ چھوڑ دیا اور بیٹھ گئے، اسے اپنی گود میں اٹھا لیا، اس کے ساتھ باتیں کرتے رہے۔ جب وہ اپنی مرضی سے اٹھے اور چلے گئے، پیارے آقا علیہ السلام دوبارہ کھڑے ہوئے اور وہاں سے جہاں سے خطبہ چھوڑا تھا اس کو خطبے کو مکمل کیا۔ آج خطبائے کرام جب جمعے کا خطبہ پڑھتے ہیں تو درمیان میں بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ ان سے ایک مرتبہ پوچھیں تو صحیح، یہ بیٹھنا کیوں ہے؟ تو جواب ملے گا یہ سنت ہے۔ بھائی سنت کیوں ہے؟ تو جواب ملے گا اس لیے کہ سرکار علیہ السلام نے امام حسین کے لیے خطبہ چھوڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ اور سامعین محترم، علماء کرام یہ لکھتے ہیں، ذرا علماء کرام اس بات کو لکھتے ہیں کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس میں اللہ رب العزت ہر مومن کی دعا قبول کر لیتا ہے، ہر مسلمان کی دعا قبول کرتا ہے۔ اور لکھتے ہیں کہ وہ قبولیت کی گھڑی وہ ہے کہ جو دو خطبوں کے درمیان امام بیٹھتا ہے، اس وقت اگر دل کے اندر کوئی دعا مانگی جائے تو اللہ رب العزت اسے قبول فرما لیتا ہے۔ وہ کون سی گھڑی ہے؟ وہ گھڑی تھی جب اللہ کے محبوب اپنے نواسے سے محبت فرما رہے تھے۔ اور سامعین محترم، پیارے آقا علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہیں شہزادے آتے ہیں اور سرکار علیہ السلام کی پشت پہ سوار ہو جاتے ہیں۔ اب پیارے آقا علیہ السلام کے نماز کے اندر ہیں اور نماز کے دوران سر سجدے میں ہے، امام حسین پشت رسول پر ہیں اور پیارے آقا علیہ السلام نے سجدہ لمبا فرما دیا ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی، سجدہ طویل کر دیا۔ کچھ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے 72 مرتبہ سبحان اللہ کہا، اور سرکار علیہ السلام نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا کہ میرا حسین میری پشت سے گر نہ جائے۔ جب اپنی مرضی سے امام حسین اترے تو سرکار علیہ السلام نے نماز مکمل کی۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ سجدہ طویل کر دیا ہے، اس سجدہ طویل کرنے کا کیا حکم آ گیا ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، حکم نہیں آیا ہے، میری پشت پہ میرا نواسا سوار تھا، اس کی محبت میں نے سجدہ طویل کر دیا ہے۔ وہ امام حسین کہ جس کے بارے میں سید انبیاء کرام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں کے سردار ہیں، رسولوں کے سردار ہیں، رسولوں کے رسول ہیں، نبیوں کے نبی ہیں، نبیوں کے امام ہیں، آپ بیان کرتے ہیں، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرے یہ آل جو ان کے ساتھ محبت رکھتا ہے، اللہ رب العزت ان کے ساتھ محبت رکھتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے، میرا رب بھی ان سے بغض رکھتا ہے۔ اور سامعین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، بس میں اسی آخری اس کا ترجمہ کرتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ اس پر یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، قل، اے حبیب آپ فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، فرمایا میں تم سے اجر کا سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، فرمایا صرف اپنے قریبیوں کے ساتھ اور اپنے قرب داروں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے قریب والوں کے ساتھ تم سے مودت کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کے محبوب نے ہمیں کلمہ دیا، کیا سوال کیا کہ کلمے کا بدلہ دو؟ نماز ملی، کیا نماز کا سوال کیا کہ اس کا بدلہ دو، اس کا اجر دو؟ ہمیں اسلام ملا، کیا یہ سوال کیا کہ بھئی اسلام کا اجر، اس کا جو ہے بدلہ ہمیں دو؟ حج ملا، کیا حج کا سوال کیا کہ اس کا ہمیں جو بدلہ دو؟
کوئی بھی عبادت ہے اس کا اجر نہیں مانگا گیا، لیکن اگر اجر مانگا گیا تو اللہ رب العزت نے خود فرمایا اے حبیب آپ اعلان کر دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں کسی چیز پر آپ سے اجر کا سوال نہیں کرتا، صرف ایک بات کرتا ہوں اور یہ ہے الا المودۃ فی القربى، کہ اپنے قرب داروں کے ساتھ اپنے قریب والوں کے ساتھ تم مودت رکھنا۔ اب مودت کیا ہے؟ یہ مودت کیا چیز ہے؟ ایک ہوتی ہے محبت، ایک ہوتی ہے مودت۔ ماں باپ اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کیسی ہے؟ دنیا کے اندر دیکھیں ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، کوئی مثال دے سکتا ہے؟ کوئی اس کو واضح بیان کر سکتا ہے کہ اتنی بھائی ترکڑی میں تولیں تو 1 من ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، 2 من محبت کرتی ہے؟ کوئی تول سکتا ہے؟ کوئی پیمانہ ہے کہ جس میں یہ ناپا جا سکے کہ بھائی یہ ڈرم ہے، 2 ڈرموں کے برابر ماں محبت کرتی ہے، 1 ڈرم کے برابر ماں اپنے بچے سے محبت کرتی؟ کوئی ناپ سکتا ہے؟ کوئی پیمانہ ہے کہ اس کی پیمائش کی جا سکے کہ بھائی یہاں سے لے کر یہاں تک ماں محبت کرتی ہے، ادھر سے لے کر ادھر تک ماں کی محبت ہے، ادھر سے لے کر ادھر تک باپ کی محبت ہے؟ کیا اس کا کوئی پیمانہ ہے کہ جو اس کو ناپ سکے، اس کی پیمائش کر سکے؟ تو جواب ملتا ہے نہ وزن کر سکتے ہیں ماں کی محبت کا، نہ ماں کی محبت کا جو ہے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سامعین محترم، ماں اپنے بچے سے اتنی محبت کرتی ہے کہ سردیوں کی رات ہو، بچہ پیشاب کر دے، اس گیلی جگہ پہ خود لیٹ جاتی ہے، بچے کو خشک جگہ پہ ڈال دیتی ہے۔ ایک لقمہ کھانے کا ہو اور دونوں کی حالت مرنے کے قریب ہو کہ یہ ایک لقمہ ماں کھائے گی یا بیٹا کھائے گا، اور جو کھائے گا وہ بچ جائے گا اور جو نہیں کھائے گا مر جائے گا، اتنی حالت خراب ہو تو آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کریں وہ ایک لقمہ ماں کھائے گی یا اپنے بچے کو کھلائے گی؟ تو جواب آئے گا اپنے بچے کو کھلائے گی، خود مر جائے گی لیکن اپنے بچے کو زندہ رکھے گی۔ ماں اپنے بچے سے اتنی محبت کرتی ہے، یہ مودت نہیں ہے، یہ محبت ہے، اور اس محبت کا کوئی اندازہ نہیں ہے، یہ محبت ہے، لیکن یہ محبت ایک ایسا مقام آئے گا کہ یہ ختم ہو جائے گی، ایک ایسی جگہ آئے گی کہ جہاں یہ محبت دم توڑ دے گی، اور وہ مقام خود قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ جب بندے کی ایک نیکی کم ہوگی، حشر کا میدان لگے گا، اس دن اللہ رب العزت اپنے بندے سے فرمائے گا اے بندے جا اپنی ایک نیکی پیدا کر کے لیا تجھے جنت دے دوں۔ وہ بندہ جائے گا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے وہ بندہ جا کر پھرے گا، امی و ابی و صاحبتی و اخی، یہ قرآن پاک میں ہے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے دوستوں سے، اپنے بھائیوں سے پوچھے گا ایک نیکی مل سکتی ہے؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ ایک نیکی کے لیے سارے رشتہ داروں کے پاس جائے گا، ماں کے پاس، باپ کے پاس، بھائی کے پاس، بہن کے پاس، بیوی کے پاس، سب جگہ سے نا امید ہو جائے گا۔ وہ کہیں گے آج ہمیں اپنی پڑی ہے، تجھے ایک نیکی کیسے دے؟ اس مقام پہ ماں کی محبت دم توڑ جائے گی، وہاں پر ماں کی محبت کام نہیں آئے گی، وہاں پر اگر کوئی محبت کام آئے گی تو وہ محبت اللہ کے محبوب کی ہوگی، اللہ کے محبوب کے قریب داروں کی ہوگی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم سے میں 3 باتوں کا سوال کرتا ہوں، اگر تم چاہتے ہو کہ کامیاب ہوں تو کامیابی کی کنجی ان 3 باتوں میں چھپی ہوئی ہے، ان 3 باتوں میں مضمر ہے۔ وہ کون سی 3 باتیں ہیں؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی اولاد کو مجھ محمد کی محبت سکھاؤ۔ الحمدللہ ہم اپنے بچوں کو سرکار کی محبت بھی سکھاتے ہیں۔ پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے بچوں کو اللہ کے محبوب کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور اللہ کا کرم ہے آج یہ جو محفل ہو رہی ہے ہم اللہ کے محبوب کے اہل بیت کی محبت کا درس دے رہے ہیں۔ ہمارے دلوں میں یہ محبت پہلے سے بھی موجود تھی اور اس محبت کو جو ہے اور بڑھا رہے ہیں کہ اس محبت میں اضافہ ہو جائے۔ اور سامعین محترم ایک بات کرتا چلوں، جب بارش ہوتی ہے وہ رحمت کی، جب بارش برستی ہے تو وہ بارش
ایک ہی جیسی ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ بارش جو ہو رہی ہے چمن پہ ہو تو اور قسم کی، گندگی کے ڈھیر پہ ہو تو اور قسم کی، دریا پہ ہو تو اور قسم کی، کھیت کی ہو تو اور قسم کی؟ نہیں، بارش ایک ہی جیسی ہوتی ہے، وہ ایک ہی قسم کا پانی ہوتا ہے، آسمان سے وہ گرنے والا پانی ایک ہی قسم کا ہوتا ہے۔ لیکن جب پانی زمین پہ گرتا ہے تو جس کیفیت پہ گرتا ہے اسی کیفیت کو اثر انداز کرتا ہے اور اس کے اندر اضافہ کر دیتا ہے۔ اب جس پہ وہ بارش برسی پانی وہی تھا، لیکن جو بارش جس جگہ پہ برسی وہ جگہ گلستان تھا، وہ چمنستان تھا۔ جب وہیں پہ بارش برسی تو وہاں سے مہکیں آنے لگیں، خوشبوئیں جو ہے پھیرنے لگیں، وہاں پہ جو ہے پھول جو ہے کھلنے لگے، خوشبوئیں جو ہے معطر ہونے لگیں، کیونکہ بارش تو وہی تھی، لیکن جہاں پہ گری وہ جو ہے باغیچہ تھا، وہ پھولوں کا گلستان تھا۔ تو جب وہاں پہ بارش پڑی تو وہ مہکنے لگے، اور وہیں بارش جب گندگی کے ڈھیر پہ ہوئی تو بارش وہی تھی، پانی وہی تھا، لیکن جس جگہ پہ ہوئی وہ جگہ گندگی کا ڈھیر تھا، اور جہاں پر جب بارش ہوئی تو وہاں سے خوشبو نہیں آتی ہے، وہاں پہ پھول نہیں کھلتے ہیں، بلکہ بدبو ہی بدبو ہوتی ہے۔ بارش وہی ہے، پانی وہی ہے، جگہ کی کیفیت بدلی تو اس کا اثر بدل گیا، کہ گلستان پہ ہوئی تو خوشبوئیں مہکنے لگیں، اور گندگی کے ڈھیر پہ ہوئی تو وہاں پہ جو ہے بدبوئیں آنے لگی۔ وجہ کیا ہے؟ کسی نے پوچھا یہ معاملہ کیا ہے؟ تو جواب ملا، اے بندے سمجھ جا، رب کی رحمت ایک جیسی ہے، تیرے دل کا چمن اگر جو ہے پھولوں سے آباد ہے، ان محبتوں سے آباد ہے، تو وہ جو درس تمہاری اوپر آئے گا، وہ جو رب کی رحمت آئے گی، وہ تیرے چہرے کو نکھار کے رکھ دے گی، تیری زندگی کو نکھار کے رکھ دے گی۔ لیکن دل میں گندگی بڑی ہے، صحابہ سے نفرت بھری ہے، صحابہ سے بغض بھرا ہوا ہے، نبی سے بغض بھرا ہوا ہے، نبی کی آل سے بغض بھرا ہوا ہے۔ رحمت وہی ہے، دن وہی ہیں، یہ دن وہی ہیں، ایام وہی ہیں، لنگر وہی ہیں، یہ ذکر وہی ہے، لیکن جب اس دل کے اوپر جائے گی کہ جس میں جو ہے بغض صحابہ ہوگا، جس دل میں بغض اہل بیت ہوگا، جس دل میں بغض اولیاء کرام ہوگا، جس دل میں بغض نبی ہوگا، ذکر وہی ہے، دن وہی ہیں، رحمت وہی ہے، لیکن جا کر اس کے چہرے کو خراب اور غصے نہ کر دے گی۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے بچوں کو نبی کی آل کی یعنی میرے آل بیت کی محبت کا درس دو۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرے نمبر پہ فرمایا اپنے اولاد کو قرآن سکھاؤ۔ جنہوں نے اپنی اولاد کو یہ تین چیزیں سکھائیں تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، قبر میں بھی کامیاب ہوں گے، حشر و آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ میں نے بیان کیا اللہ رب العزت سمجھ کر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ سلام۔